میری بہن سانولی تھی، اس لیے اس کا رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں نے بٹے سٹے میں میری اور بہن کی شادی کر دی۔ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، مگر بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ شادی کر لی۔ میری بیوی بھی خوبصورت تھی اور اس نے جلد ہی مجھے اولاد کی خوشی دی۔ جب یہ خوشخبری لے کر بہن کے گھر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہن زمین پر پڑی۔ اماں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ سدرا بہت معصوم ہے، بٹا سٹا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کیوں ایسا کام کرنا چاہتی ہیں جو بعد میں ہم سب کے لیے باعث نقصان بنے؟ جبکہ میری اماں نے میری جانب ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ میرے آگے گڑ گڑاتے ہوئے بولی، رحمان، خدا کے لیے ایسا مت بولو، سدرا سب سنبھال لے گی، تم بس مان جاؤ، مجھے صرف ایک تم سے امید ہے۔ تم جانتے ہو نا، مجھے نہ ریحان سے کوئی امید ہے، نہ ہی تمہارے چھوٹے والے بھائی سے۔ میں بہت مان سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم مان جاؤ، سدرا کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ رنگ سانولا ہونے کے باعث کوئی اس کو اپنانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں ہے، اور آج کل کے لوگوں کی ڈیمانڈ تو آسمان کو پہنچ گئی ہے۔ لیکن یقین مانو، تمہاری ہونے والی بیوی نہ سانولی ہے نہ کالی، اس کا رنگ صاف ہے، شکل و صورت کی بھی وہ بہت اچھی ہے۔ تمہارے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرے گی میری جان، پلیز راضی ہو جاؤ۔ میری ماں میرے آگے اس طرح سے گڑ گڑا رہی تھی کہ جیسے وہ میری اولاد ہو، میں ان کی نہیں۔ میں بے ساختہ ان کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور فوراً ہی اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کرتی تھی کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، جبکہ میں پیچھے کا سب بھول گیا تھا۔ میں کسی سے محبت کرتا تھا اور وہ لڑکی میرے نام پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے نام کی مالا جپتی تھی۔ وہ میرے بغیر کیسے رہے گی؟ میں نے کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دی تھی، بس اپنی ماں کو فوقیت دیتے ہوئے اپنی بہن کا گھر بسا دیا تھا۔ کچھ روز بعد ہی گھر میں دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ تیاریاں عروج پر تھیں، جبکہ میری بات مسلسل مناہل سے ہو رہی تھی۔ مناہل کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی محبت تھی۔ وہ مجھے بار بار واسطے تعلق دے رہی تھی، مجھے میرے وعدے یاد دلا رہی تھی، لیکن میں بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ آج میری بارات تھی اور میرے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر مناہل کی کال جگمگا رہی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف میری ماں اور بہن تھی اور دوسری طرف میری محبت۔ مجھے کسی ایک کو چننا تھا۔ اگر آج میں اپنی محبت کو چنتا تو ساری زندگی کے لیے میں اپنی ماں کو گوا دیتا، ہو سکتا تھا۔ وہ اس صدمے سے مر جاتی کیونکہ بیٹی کی بارات جب واپس جاتی ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ایک ماں کو ہی ہوتی ہے، اور میری بہن حد سے زیادہ معصوم تھی۔ اگر اس کی شادی کسی اور گھرانے میں ہوتی تو وہ لوگ اس کو ذہنی اذیت دے دے کر ہی مار دیتے۔ ان لوگوں پر مجھے اتنا تو بھروسہ تھا کہ اگر میری بہن کی شادی ان کے گھر میں ہوتی ہے تو ان کی بیٹی ہمارے گھر میں بھی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو میں آگے سے بات کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے اپنی ماں اور بہن کو چنا تھا اور مناہل کو گنوا دیا تھا۔ میں نے موبائل آف کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا اور اماں کے ساتھ بارات لینے کے لیے ان کی دہلیز پر چلا گیا تھا۔ شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میں اپنی دلہن بیاہ کر لے آیا تھا۔ تھوڑی رسومات کے بعد سکینہ کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل چپ سا بیٹھا ہوا تھا۔
تازہ تازہ محبت کا زخم کھایا تھا۔ اتنی آسانی تو میں سب چیزیں نہیں بھول سکتا تھا۔ جس طرح سے مناہل مجھ سے محبت کرتی تھی، ایسی ہی محبت میں اس سے کرتا تھا۔ میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں مناہل کے علاوہ کسی اور سے شادی کروں گا، اور آج جب میں اس دہلیز پر آ گیا تو میرے اعصاب کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری اماں میرے سر پر سوار ہو گئی تھیں کہ چلو، بس جتنی محفل لگانی تھی لگا چکے ہو، اب آرام کرو، کل تمہاری بہن کی رخصتی بھی ہے، بہت سے کام ہوں گے۔ جبکہ میں بالکل خاموشی سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شاید میں واقعی بہت تھک چکا تھا اور میں اب آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی سکینہ میرے نام کی سید سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل روایتی دلہنوں کی طرح اپنے چہرے پر گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا اور دو ٹوک انداز میں بولا، آپ اپنا یہ شرارہ سنبھال لیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ شاید وہ لڑکی مجھ سے یہ گمان کر رہی تھی کہ میں جاتے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، اس کے حسن کی تعریف کروں گا، اسے منہ دکھائی کا تحفہ دوں گا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے جا کر سو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کی نگاہوں کی تپش اپنی کمر پر محسوس کرتا رہا تھا، لیکن میں نے مڑ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ اب میری بیوی ہے۔ میں اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں وہ کچھ کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن میں یہ بھول چکا تھا کہ اس بیوی کے پاس زبان بھی ہے۔ اگلی صبح ہم سب کے لیے کافی روشن ثابت ہوئی تھی۔ میری بہن پارلر جا رہی تھی۔ میں نے جب اسے اپنے سینے سے لگا کر الوداع کہا تھا، تب میرے آنسو بے ساختہ آنکھوں سے رواں ہو گئے تھے۔ میری بیوی میرے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بھی سدرا کو گلے سے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دے کر ہم سب نے اسے پارلر کے لیے رخصت کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے جا چکی تھی، اب ڈائریکٹ پارلر سے ہال ہی میں جانے والی تھی۔ دن بھر بھی میں اپنی مصروفیات میں مگن رہا تھا۔ کئی بار مجھے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع میسر آیا تھا، لیکن میں نے سکینہ کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ بس ایک سرسری سی نگاہ صبح کے وقت ڈالی تھی، جب وہ نہا دھو کر ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے آبشار کی مانند اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ تھا، جبکہ چہرے پر اتنے خوبصورت نین نقش تھے کہ ایک پل کو میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا کہ یہ کیا واقعی میری بیوی ہے۔ لیکن میں جلد ہی اپنے آپ پر کنٹرول پا چکا تھا، کیونکہ میں اتنی جلدی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ میرا دل مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ میں نے مناہل کو دھوکہ دیا ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اور یہ تکلیف میری کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہوں۔ وہ وقت بھی آ گیا تھا جب میں اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے اب رخصت کر رہا تھا۔ اس کا نکاح بھی بخیر و عافیت میری بیوی سکینہ کے بھائی المیر سے ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا دیکھنے میں اپنی بہن کی طرح ہی بہت خوبصورت تھا، جبکہ میری بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ بہت اخلاق والی تھی، جس کے بارے میں مجھے بہت اچھے سے علم تھا۔ وہ جاتے وقت ہم سب کے سینے سے لگ کر اتنا روئی تھی کہ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی یہ تمام کام نپٹا کر ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ آج پہلی بار مجھے اپنا گھر بہت سونا سونا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گھر سے کوئی قیمتی شے چلی گئی ہو۔
میرا چھوٹا بھائی تو ابھی تک رو رہا تھا۔ وہ سدرا سے بہت زیادہ کلوز تھا، جبکہ بڑے بھائی کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری اماں نے مجھے اور سکینہ کو بھی آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ آج پھر میں خاموشی سے جا کر سو چکا تھا۔ شاید وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میری بے رخی والے رویے کی وجہ سے وہ بالکل خاموش تھی۔ مجھے احساس تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ نئی نویلی دلہنوں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، کتنی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ اپنے شوہر سے پورا کروانا چاہتی ہوں، اور میں اس کو بالکل فوقیت ہی نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ شادی صرف اور صرف مجبوری میں کی گئی ہے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور میرا ولیمہ اور سدرا کا ولیمہ بھی بخیر و عافیت ہو گیا تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے، لیکن میں اپنی ازدواجی زندگی ابھی تک شروع نہیں کر پایا تھا۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا، اور شاید اب اس لڑکی کی بس ہونے لگی تھی۔ میں نے زیادہ اس کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اگر وہ کسی سے بات کرتی تھی تو گھر میں وہ صرف میری ماں تھی۔ کئی بار اس نے مجھے بھی مخاطب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے اسے منہ لگانا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اور میں اس کے رنگ آج بہت بدلے بدلے سے محسوس کر رہا تھا۔ شاید وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے غصہ کر کے مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ ابھی بھی ہم دونوں کھانا کھا کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگے تو اس نے بہت زور سے دروازہ بند کیا تھا، جس کے باعث میں نے فوراً ہی اس کی جانب چونک کر دیکھا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں پورے 1 ہفتے سے اسے اس طرح سے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ میرے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے، لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اس سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ اس دوران میرا مناہل سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ولیمے کے بعد میں نے اسے فون کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے میری کوئی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، جس کے باعث میرا دل ویسے ہی بہت اداس تھا۔ نہ جانے وہ کیسی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ وہ 100 موت مری ہوگی جب وہ میرا نکاح ہوا ہوگا، کیونکہ اسے علم تھا کہ اس دن میری بارات ہے، اور اب تو وہ اتنا بھی جان گئی ہوگی کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوں۔ لیکن میں تو ابھی تک وہیں پر کھڑا تھا۔ ماں باپ کے کچھ فیصلے اولاد کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ بیٹیاں تو قربانی دیتی ہیں، اس بار ایک بیٹے نے بھی قربانی دی تھی جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت اداس تھا، اور آج صبح سے جو میری بیوی کے رنگ ڈھنگ تھے مجھے بہت کچھ جتانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے خاموشی سے اس کی اس حرکت کو بھی نظر انداز کیا اور بستر پر جا کر نیم دراز ہو گیا۔ وہ واش روم میں گئی تو تب بھی اس نے یہی حرکت کی، اور وضو بنا کر باہر آئی، سیدھا مصلی بچھایا اور اس پر عشاء کی نماز کی نیت باندھ لی۔ میں مسلسل آج اس کو یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی مناہل سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میں کبھی بھی اس میں دلچسپی لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نماز ادا کی اور میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بستر پر آئی تو میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بالکل وقت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ بھی میری اتنی محویت محسوس کر چکی تھی۔ میرے لیٹتے ہی وہ فوراً بولی تھی، فیضان میری بات سنیں۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ میں نے گردن گھما کر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی، میں اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں تاکہ میں اس کو حل کر سکوں۔ میں اس طرح کی روکھی پھیکی زندگی نہیں بسر کر سکتی۔
میں نے اپنی شادی کو لے کر بہت خواب سجائے ہیں، اگر میرا ایک بھی خواب پورا نہیں ہوا تو یاد رکھنا آپ کی بہن بھی خوش نہیں رہے گی۔ اس کا لہجہ سفاکیت سے بھرا ہوا تھا۔ جو لڑکی ایک ہفتے سے بالکل چپ تھی، مجھے تو لگا تھا اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، اور آج جب وہ بولی تو اتنا زہر اگل گئی تھی کہ میں بے ساختہ بہن والی بات پر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے غرایا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اور تم میری بہن کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ یہ تمہارا اور میرا آپسی معاملہ ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اسے خوش رہنے دو، تم اپنے گھر پر توجہ دو۔ جبکہ وہ بے ساختہ میرے قریب ہوئی تھی اور میرا گریبان پکڑتے ہوئے بولی، کس طرح سے توجہ دوں جب میرا شوہر توجہ لینا چاہتا ہی نہیں ہے؟ آخر کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ مجھے سچ سچ بتا دیں۔ جبکہ میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بے باک اور زبان دراز ہوگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، مجھے زیادہ بے باک لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ آج تو تم نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال لیا ہے، آئندہ کے بعد ایسی کوتاہی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں ایسی موت ماروں گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ابھی شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے، اس لیے اوقات میں رہو، ورنہ مجھے تم جیسی لڑکیوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت اچھے سے آتی ہے۔ ہم دونوں کے بیچ ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور باہر چلا گیا تھا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے کے بعد گھر واپس آیا تو وہ بستر پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے خاموش نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، جبکہ یہ حرکت دیکھ کر میری جان پر بن آئی تھی۔ اگر یہ لڑکی ناراض ہو کر اپنے گھر جاتی تو یقیناً میری بہن کو بھی طلاق ہونی تھی، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے سدرا کی زندگی اثر انداز ہو۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ بنا کچھ بولے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ جواب دے گی، لیکن اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور اس کا بازو اپنی گرفت میں تھاما اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے غصے سے غرایا۔ یہ سب کیا تماشا ہے سکینہ؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ اور یہ سامان کس کی اجازت سے سمیٹا جا رہا ہے؟ اس نے ایک نگاہ مجھے دیکھا تھا اور بس محض اتنا ہی بولی تھی کہ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کو بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو۔ آپ نے صاف کہہ دیا تھا نا کہ آپ مجھے میری اوقات یاد دلا دیں گے، تو میں اپنی اوقات سمجھ گئی ہوں کہ میں آپ جیسے شخص کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، مجھے معاف کریں۔ اور رہی آپ کی بہن کی بات، تو وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی، کیونکہ ہم بہن بھائی کسی کی زندگی برباد نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی لڑکی شامل ہی نہیں کرنی تھی تو آپ کی ماں کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر دیتی۔ جب میری امی نے آپ کے لیے رشتہ مانگا تھا، جبکہ میں خاموشی کی مورت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مزید بولی، خیر مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ یہ بول کر جیسے ہی کمرے سے نکلتی، میں نے فوراً ہی اس کے بازو اپنی گرفت میں تھام لیے تھے اور اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا، جبکہ وہ میری قربت میں بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ مجھ سے یہی سب چاہ رہی تھی، اور جب میں نے اسے اپنے ہونے کا ذرا سا مان بخشا تو وہ لال سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ایک پل میں خود سے دور کیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم یہی سب چاہتی تھی تو پہلے ہی بتا دیتی، میں کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر تم مجھے کہتی کہ تم ازدواجی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو تو میں سوچ لیتا،
لیکن تم نے بھی مجھ سے بدتمیزی کی تھی، جس کے جواب میں تم سے میری تلخ کلامی ہوئی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا گھر صرف ایک ہفتے بعد ہی برباد ہو جائے۔ ہم اپنے رشتے کو ایک اور موقع دے سکتے ہیں۔ اس بار میں نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ اگر یہ لڑکی گئی تو میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور میری سدرا اتنی معصوم تھی کہ وہ اف نہیں کہتی، جبکہ میں اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اللہ واسطے کا بیر نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنی زندگی شروع کرنی ہی پڑے گی، جبکہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شاید اس کا بولنا اس کے حق میں بہتر ثابت ہو گیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو موقع دے دیا تھا۔ میں مناہل کو بھول کر سکینہ کے وجود میں گم ہونے لگا تھا۔ میں جو راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا، اب اس کے ساتھ پانے کے لیے میں جلدی گھر آنے لگا تھا۔ شاید مجھے حلال میں سکون ملنے لگا تھا۔ وہ منہ زور ضرور تھی، لیکن اس کا دل برا نہیں تھا۔ اس نے کبھی میری ماں کے آگے زبان نہیں چلائی تھی۔ میری ماں کافی تیز خاتون تھی۔ کئی بار وہ سکینہ کو ڈانٹ بھی چکی تھی، لیکن اس نے اف نہیں کی تھی، اور یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور ہم دونوں کے درمیان تمام دوریاں ختم ہو گئی تھیں۔ ہاں، مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن ایک بیوی کے طور پر وہ مجھے قبول تھی۔ اللہ نے اسے حسن سے مالا مال رکھا تھا، جبکہ ذہانت بھی دی تھی، اور ساتھ میں شعور بھی دیا تھا کہ اپنے گھر کو کیسے لے کر چلنا ہے، کب تک برداشت کرنا ہے اور کب پھٹ پڑنا ہے۔ اسے سب چیزوں کی تمیز تھی کہ کب، کہاں، کیا بولنا ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور اب ہمارے گھر میں ایک دم سے خوشی آئی تھی۔ کچھ روز سے میں محسوس کر رہا تھا کہ سکینہ کی طبیعت خراب ہے۔ میں اسے امی کے کہنے کے مطابق ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، اور وہاں جا کر جو خوشخبری مجھے ملی تھی وہ میرے پاؤں زمین پر ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ سکینہ ماں بننے والی تھی، جبکہ میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی تھی، یہاں تک کہ میں نے سب کو یہ خوشخبری خود بتائی تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں، جبکہ ابھی تک سدرا کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں اکثر امی سے پوچھتا رہتا تھا کہ وہ کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، سب خیر تو ہے نا، جبکہ اماں محض اتنا ہی کہتی تھی کہ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ میری بات اس سے ہوتی رہتی ہے۔ جب سے شادی ہوئی تھی، سدرا صرف ایک بار دعوت پر ہی آئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا تھا، جبکہ مجھے بھی اپنے سسرال میں زیادہ جانا پسند نہیں تھا، لیکن اس خوشخبری کی وجہ سے میں خود کو روک نہیں پایا تھا، اور اپنی بیوی سکینہ کے ہمراہ اپنے سسرال پہنچ گیا تھا۔ اور وہاں جا کر جو قیامت مجھ پر ٹوٹی تھی، وہ دیکھ کر میں 100 حصوں میں ٹوٹا تھا۔ میری بیٹی جیسی بہن زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر یعنی سکینہ کا بھائی فرعون بنا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے برابر میں ایک لڑکی موجود تھی جس کو دیکھ کر میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سب حقیقت ہے۔ سدرا اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہی تھی کہ آپ مجھے طلاق مت دیں، میں ان کا وجود اپنے گھر میں برداشت کر لوں گی، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ جبکہ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ بالکل بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی محبت مناہل تھی، جو کافی تمسخرانہ نگاہوں سے میری سگی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سدرا کے بارے میں سب جانتی تھی، اور سدرا کی تصویر وغیرہ سب دیکھ چکی تھی، یعنی اس نے جو بھی کیا تھا میری بہن کے ساتھ وہ سب ایک بدلہ تھا، جبکہ میری بیوی بھی سناٹوں کی زد میں آ گئی تھی۔
میرے ہاتھ سے مٹھائی بے ساختہ نیچے زمین بوس ہوئی تھی تو سبھی ہماری جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ مجھے اپنے گھر میں موجود دیکھ کر میری بہن دوڑ کر میرے پاس آئی تھی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ سکینہ کا بھائی اور مناہل دونوں خاموش مورت بنے ہم تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے المیر کو ایک نگاہ دیکھا اور خاموشی سے اپنی بہن کے آنسو صاف کر کے نرمی سے بولا، تم کیوں اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی؟ تم یہ کیوں بھول گئیں کہ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے؟ طلاق دیتا ہے تو دیتا رہے، میں اپنی بہن کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ میں نے اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، جبکہ سکینہ مجھے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ایسا لگا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن میں اتنا نیچ انسان نہیں تھا۔ مجھے رشتوں کا تقدس بہت اچھے سے معلوم تھا۔ مجھے میری بہن بھی عزیز تھی، مجھے میری بیوی بھی عزیز تھی، اور اب تو خیر سے وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ اپنی بیوی کے کندھے پر رکھا تھا اور اسے بھی اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں یکدم ہی روشن ہوئی تھیں۔ المیر شرمندگی سے سر جھکا چکا تھا۔ شاید وہ یہی مجھ سے توقع کر رہا تھا کہ میں اس کی بہن کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے المیر کی جانب دیکھا اور اتنا ہی محض بولا تھا کہ میں تمہاری طرح کم ظرف مرد نہیں ہوں جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کی جانب راغب ہوں، اور وہ عورت جو پہلے ہی کسی اور کی رہ چکی ہے۔ اس کے بعد میں وہاں رکا نہیں تھا، اپنی بیوی اور بہن کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد میری ماں نے بہت واویلا مچایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کر آؤ، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے بیوی ہونے کا مان بھی اسے بخشا تھا اور اپنی بہن کو بھی اس کی حیثیت دلائی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی المیر کے سامنے تمام حقیقت آ گئی تھی کہ مناہل محض بدلہ لے رہی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اسے چھوڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے المیر نے مناہل کو طلاق دی تھی اور ہماری دہلیز پر ایک بار پھر میری بہن کو لینے آن پہنچا تھا۔ میں اسے وہاں بھیجنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اپنی بہن کی آنکھوں میں ایک آس دیکھی تو میرا دل پگھل گیا۔ میں بھی چاہتا تھا میری بہن بھی اپنے گھر میں خوش رہے، اور میری ماں بھی یہی چاہتی تھی۔ اسی لیے ہم لوگوں نے ایک بار پھر اسے بخوشی رخصت کیا تھا، اور اس بار المیر کو میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار تم نے میری بہن کو ذرا برابر بھی کوئی دکھ دیا تو یاد رکھنا تمہارا میں وہ حشر کروں گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ جبکہ ان سب چیزوں میں میری بیوی سکینہ میری گرویدہ ہو گئی تھی، وہ میری دیوانی ہو گئی تھی، مجھ سے اتنی محبت کرنے لگی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ بس سب سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ ہم سفر ہو تو میرے شوہر جیسا، جو بیوی، بہن، ماں میں فرق اچھے سے کرنا جانتا ہو۔ جبکہ کچھ مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا تھا، جس کے ہمراہ میں ایک بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ہر بیٹے، بھائی اور شوہر کو چاہیے کہ ہر رشتے کو ان کی حیثیت سے سمجھے، نہ بہن کو بیوی پر فوقیت دے اور نہ ہی بیوی کو بہن پر فوقیت دے۔ ہر رشتے اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں،